ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. پچھلی آیتوں میں چونکہ منافقین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے ان آیات میں قتل کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. مرڈر کرنا، فل مرڈر، ہاف مرڈر نہیں، فل مرڈر کرنا، اس کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں ایسا انسان بنانے والا ہوں جو میرا نائب اور خلیفہ ہوگا دنیا میں. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر اعتراضاً تو نہیں، لیکن مشاہدہ جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا، ایک قوم تھی دنیا میں جنات و شیاطین کی، بڑی فساد مچاتی تھی، مخلوق ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، تو فرشتوں نے چونکہ ایک قوم، ایک مخلوق کو دیکھے تھے جو دنیا میں فساد برپا کر چکی ہے، قتل و غارت مچا چکی تھی، جنات و شیاطین کی قوم. بس اسی کے تحت انہوں نے کہا اللہ یہ انسان کو آپ پھر پیدا کریں گے، ایک مخلوق پیدا کریں گے، یہ بھی دنیا میں جائے گی، قتل و غارت کرے گی، فساد برپا کرے گی. کیونکہ اس سے پہلے جو دنیا میں قوم تھی، مخلوق تھی آپ کی جنات و شیاطین، وہ ایسے ہی کر رہے تھے. بہرحال تو قتل و غارت گری کرے گی، یہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا نا بھائی. اسی لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے قوانین بنا دیے قتل کے. اللہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں کوئی کسی کو قتل کرے، سمجھ رہے ہیں، لیکن کسی کے جرم کی سزا اس کو دینا بھی ضروری ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، بعض دفعہ پورے محلے کو اس جرم سے بچانے کے لیے مجرم کو سخت سزا دی جاتی ہے، تاکہ اس سخت سزا کو دیکھ کر پورے محلے کے لوگ، پورے قبیلے کے لوگ ڈر جائے اور رک جائے اور اس طرح سے جرم اور اس طرح کا گناہ کا ارتکاب سوچے بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟
اسی لیے اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ میں، مذہب اسلام میں قوانین کی جو سختی کہیں کہا جاتا ہے، یہ کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ یہ اس دنیا کے اندر فساد برپا کرنے والوں کو روکنے کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ قوانین سخت نہ بنائے جاتے، ڈھیل دی جاتی، آسان قوانین بنا دیے جاتے، تو گویا دنیا میں ہر دوسرا، تیسرا، چوتھا آدمی تیار ہی ہوتا جرم کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں گے تو جن جن جگہوں پر شریعت کا قانون نافذ نہیں ہے، وہاں پر جرائم کی شرح بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، بہت زیادہ۔ فیصدی دیکھیں آپ، زنا کے بارے میں آپ سروے کیجئے، آپ کو سب سے زیادہ ممالک وہ نظر آئیں گے جہاں پر اسلام کا کوئی قانون نافذ نہیں ہے، شریعت پر کوئی چلنے والا نہیں ہے۔ جہاں پر عریانیت عام ہے، بے حیائی عام ہے، وہاں پر زنا کی شرح سب سے زیادہ۔ جہاں پر اسلامی قانون چور کے تعلق سے نافذ نہیں ہے، وہاں پر چور ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ چوروں کی سنکھیا کیا ہے؟ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لٹیروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی بہت ساری جگہ پر چونکہ ایک دوسرے کی جان لینا یہ زیادہ جرم سمجھا نہیں جاتا، یا ایسے جان لینے والے قاتلوں کے لیے، مرڈر کرنے والوں کے لیے، ایسے مجرموں کے لیے قوانین سخت نہ ہونے کی وجہ سے ہر دوسرے دن اس علاقے میں، شہر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو مار گرایا جاتا ہے، جان لی جاتی ہے۔ کہ کیوں؟ کیونکہ کیا ہوگا، کوئی قانون سختی ہے ہی نہیں۔ اگر وہیں پر اسلامی قانون کے مطابق جان کے بدلے فوراً قصاص لیا جائے، یا اس پر سخت کارروائی کرتے ہوئے کوئی بڑا بھاری جرمانہ عائد کیا جائے سزا کے ساتھ، تو پھر دیگر لوگ اس طرح کا جرم کرنے، کسی کو قتل کرنے، کسی کو مارنے، تکلیف دینے سے پہلے سوچیں گے کہ بھئی اگر میں اس کو قتل کروں گا تو مجھے بھی سر عام قتل کیا جائے گا۔ اسی لیے شریعت میں قتل کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد ہم آیات پر جائیں گے، کیونکہ آیات میں وہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ قتل کی 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ مطلب ختم کرنا، جان سے مارنے کی۔ نمبر 1، کسی کو جان سے مارنا عمدن ہو، قصدن ہو، ارادہ کر کے کسی کو ختم کر دیا، وہ ارادہ تھا، پختہ ارادہ تھا، اسی ارادے سے دھار چیز سے۔ ہماری اس پہ بات ہو چکی ہے، رمضان میں کہیں تفسیر میں آیا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو قتل، قصدن قتل کرنا اور غلطی سے قتل کرنا، قصدن قتل کرنا اور غلطی سے قتل ہونا، دونوں میں فرق ہے نا بھائی۔ قصدن قتل کرنا، ارادے سے جا کر کے کھپل دیا، یہ قصدن قتل کرنا ہے۔ مارنے کی ارادہ تھا اور دھاردار ایسی چیز بھی لیا تھا جس سے مر جاتا ہے۔ 2 چیزیں بھی ضروری، ایک تو قتل کرنے کا ارادہ بھی تھا اس کا، اور اس کے پاس جو چیز تھی اس سے انسان مر بھی سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے، دھاردار چیز تھی، پھٹ سکتا ہے، پھوڑ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوگی، جس سے انسان کو اگر مارا جائے تو وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایسے دھاردار وستو اور چیز سے اور ارادے کے ساتھ کسی کو مارتا ہے تو اس کو قصدن قتل کرنا کہتے ہیں، جس کو قتل عمد بھی کہتے ہیں، جان بوجھ کر اور ارادے کے ساتھ قتل کرنا، یہ ایک قسم ہوگی۔ دوسری قسم ایسی ہے کہ جو غلطی سے قتل ہوا، ارادہ نہیں تھا، جس کی ایک تو مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مان لو آپ کھیت میں تھے، حضرت کھیت میں تھے، اور حضرت نے کیا کیا، دیکھا کہ فاختہ ہے وہاں پر، انہوں نے گلیر لیا، گلیر سمجھے، اور زور سے نشانہ لگایا، لیکن فاختہ تو نہیں، فاختہ اڑ گیا، لیکن اس کے آگے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، جا کر کے ان کے دماغ میں کیا گیا، پتھر لگ گیا، جگہ پہ کیا ہو گیا، مر گئے۔ تو اب دیکھو یہاں پر انہوں نے مارا، تو مارنے والی جو شے تھی، ایک تو ایسی نہیں تھی کہ اگر انسان کو مارے تو مر جائے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، یہ کسی اور کو مار رہے تھے، غلطی سے لگ گیا، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے بہت ساری قسمیں ہیں قتل خطا کی۔
سمجھ رہے؟ مان لو آپ نے کنواں کھود دیا جا کر کے آپ کے کھیت میں، کوئی آ کے مر گیا، آپ کا تو کوئی دخل نہیں تھا اس میں، سمجھ رہے؟ کوئی آپ کی چیز سبب بنی مرنے کی، آپ نے کنواں کھودا تھا، سبب بن گئی۔ ایسے ہی آپ اوپر سے کوئی چیز چھوڑ رہے تھے، اچانک کوئی بیچ میں آ گیا، اس کے اوپر گر گیا، وہیں مر گیا۔ ایسی ہر وہ قتل جس میں غلطی سے قتل ہوا ہو، یہ دو قسم کے قتل شریعت میں ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو قسم کے قتل، ایک قصدن جان بوجھ کے، اور ایک بغیر ارادے کے ایسی ہی غلطی سے قتل ہوا۔ آپ سن لیجیے، چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ایمان والے، ٹھیک ہے، ایمان والا کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول پر تصدیق بالقلب اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، وہ ایمان والا مسلمان ہو گیا وہ۔ دوسرا ہے حربی۔ حربی کس کو بولتے معلوم ہے؟ حربی کہتے ہیں جو مسلمانوں کے مد مقابل ایسا کافر، ایسا غیر مسلم جو مد مقابل میں مسلمانوں کے ہے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، مسلمانوں کی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار ہے، ہمیشہ کوئی معاہدہ نہیں کرتا امن کا، سمجھ رہے ہیں، صلح کا کوئی ارادہ نہیں، بس لڑنے کا ارادہ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حربی۔ کیا بولتے ہیں؟ حربی۔ ایک اور چیز ہے ذمی۔ کیا ہوتا ہے تیسری چیز؟ ذمی۔ اس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ ذمی بولتے ہیں اسلامی ریاست ہو، اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم آ کر کے کہے کہ میں یہاں پر آپ کا جزیہ وغیرہ دے کر یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، تو جب وہ ذمی یہاں پر جزیہ ٹیکس دے کر رہتا ہے تو اسلامی حکومت کے حساب سے اس کی جان، اس کا مال سب محفوظ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب رہنے کے اندر وہ مسلمانوں کی طرح ہو گیا۔ جیسے مسلمان کی جان کی حفاظت ضروری ہے، ایسی ذمی کی جان کی حفاظت ضروری ہے۔ جیسے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں، ایسا اس ذمی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ کیا کرنے گیا ہے؟ جزیہ دے کر کے وہ آپ کے ملک میں، آپ کی اسلامی ریاست میں رہنے کے لیے آیا ہے، تجارت وغیرہ کی غرض سے، اس کی جان مال بھی کیا ہے اب محفوظ ہو گئی۔ ہو گئے وہی تین، مومن، حربی کافر اور ذمی کافر، ہو گئے۔ اور تیسرا ہے مصالح، اس کو کہتے ہیں، مستأمن بھی بول سکتے ہیں، مستأمن یعنی وہ شخص جو مسلمانوں کے پاس آ کر کے صلح کرتا ہے اور جنگ وغیرہ کرنا نہیں چاہتا، صلح کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، صلح کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے، تو اس کی بھی جان مال کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی۔ اس کی بھی جان مال کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی، ہو گئی نا بھائی؟ تو لہذا اس کی بھی جان مال حفاظت ہو گئی، تو اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کے بھی مال کو طلب کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چار سمجھ میں آ گئے؟ اب آئیے ایک بات سن لیجیے، اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کے، تو ایسے شخص کے بارے میں تو میں نے، قرآن نے بھی سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ذکر فرمائی تھی، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے مقتول کے بارے میں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو شریعت قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں اگر مرنے والے کے ورثاء، مرنے والے کے جو وارثین ہوتے ہیں نا مقتول کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ آدمی قاتل ہم کو 5 کروڑ روپے دے دے، 50 لاکھ دے دے، 20 لاکھ دے دے، 10,000 دے دے، یا وہ زمین دے دے، اگر یہ دے دے وہ دے دے تو ہم اس کو معاف کرنے تیار ہیں، تو اس کو بولتے ہیں دیت۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیت۔ دیت کا مطلب یہ ہے کہ خون بہا کی قیمت، انہیں نے قتل کرنے کی جو قیمت ہے وہ لینا اس کے پاس سے، ہم تجھ کو معاف کرتے ہیں۔ تو شریعت میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے وارثین، سمجھ رہے ہیں، وہ اگر قاتل سے کچھ معاوضہ لے کر اس کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور اگر بغیر معاوضہ لیے بھی اگر قاتل کے ورثاء، مقتول کے ورثاء معاف کر دے تو بھی معاف ہو جاتا ہے قصاص۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ پہلی بات، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو
قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، معافی ہو تو معافی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل ہو گیا، غلطی سے کیا ہو گیا، کوئی مسلمان کام کر رہا تھا، اس کی غلطی سے کیا ہو گیا، کوئی دوسرا مسلمان مر گیا، اس کو قتل خطا بولتے ہیں نا بھائی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ہمارے پاس یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، میں اس کو آگے ذکر کروں گا۔ دوسری بات، ذمی، حربی، ٹھیک ہے نہیں، ذمی، حربی اور وہ مصالح، تینوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی نے ان کو قتل کیا، قتل عمد کرنے والا مسلمان کیوں نہیں ہوتا، تو قصاصاً اس کو بھی کیا ہو جائے گا، بولو نا بھائی، قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کی جان مال مسلمان کی طرح محفوظ ہو چکی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بارے میں کہ بھائی ذمی اگر قتل کرے گا تو کیا کیا ہوگا، ذمی کے قتل کرنے پہ مثال کے طور پر اگر کسی نے ذمی کو قتل کیا تو دیت واجب ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، دیت واجب ہو جائے گی، کفارہ لازم ہو جائے گا، غلام آزاد کرنا ہوگا ذمی کے۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان نے ذمی کو قتل کیا تو قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا یہاں پر، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی دیت اس پر لازم ہو جائے گی، اس کی دیت کیا ہو جائے گی، اس پر لازم ہو جائے گی۔ مان لو زید نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا، ذمی کافر کو، تو اب اس کی جو دیت ہے، اس کے جو ورثہ ہیں وہ جو دیت بولیں گے وہ دیت زید کو دینا پڑے گا، اور دیت دینے کے بعد بھی اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا، جان کے بدلے ایک غلام کیا کرے گا، آزاد کرے گا، یہ زید، کیونکہ اس نے ذمی کو قتل کیا ہے، سمجھے؟ ایسے ہی جو معاہدہ کرنے والے ہیں، معاہدہ کرنے والا جس کو ہم مصالح کہتے ہیں، صلح کر کے رہ رہا ہے آ کر کے، یا امن کا معاہدہ کر کے رہ رہا ہے، ایسے بھی شخص کو، کافر کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دے تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ دیت واجب ہو جائے گی، کفارہ لازم ہو جائے گا، دیت بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم۔ دیت کیا ہوگی اور کفارہ جس کو بولتے ہیں اس کے لیے بھی ہم آگے بات کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ، چاروں کا مسئلہ، مسلمان کا بھی ہو گیا، ذمی کا بھی ہو گیا اور مصالح کا بھی ہو گیا۔ اب ہے حربی کا، حربی سمجھ رہے نا بھائی، جو کافر ہے، مد مقابل میں امن کا معاہدہ نہیں، صلح کا کچھ مسئلہ نہیں، تو اگر ایسے کافر کو، حربی کو کوئی جان بوجھ کر مارے یا غلطی سے مرے، مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی اس کو نہ قتل کریں گے قصاصاً، نہ ہی دیت واجب ہوگی اور نہ ہی اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہے، انہیں آلریڈی جنگ کے لیے تیار ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اب آتے ہیں ہم یہاں قرآن کریم کی آیات میں، دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہتھیار لے رہے ہیں اور گھس گھس کے مار رہے ہیں کہیں پر بھی، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آپ اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، آپ اپنے دنیاوی کاروبار کے مسائل کے لیے، آپ اپنی پراپرٹی کے مسائل کے لیے، آپ اپنے حسد اور جلن اور بغض اور عداوت اور دشمنی کے اندر آپ دوسرا جو سا چاہے گناہ کر لیں گے تو اس پر زیادہ پریشانی نہیں، کیونکہ گناہ کیا لیکن ڈائریکٹ جان سے قتل کرنا یا جان سے مارنے کی کوشش کرنا، فل مرڈر کی تو بات چھوڑو، ہاف مرڈر کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتا کہ آپ صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایک ایمان والی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مسئلے میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے لیتا ہے، وہ خود فیصل بن کر کے تلواریں نہیں نکالتا، سمجھ رہے؟ تو ایک مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مگر ہاں غلطی سے، الا خطأ، مگر ہاں غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو چونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے اس کے ہاتھ سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا ہے، تو کیا فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، تو جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،
تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے گا، جان کے بدلے جان کو کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا۔ یہاں پہ رقبتن کا ترجمہ ہے گردن کے، رقبتن کے معنی کیا آتے ہیں؟ گردن، اور تحریر کے معنی آتے ہیں آزاد کرنا، آزاد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور مؤمنہ کا مطلب مسلمان، مسلمان باندی یا مسلمان غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ بھائی غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو اس کے ذمے میں کیا ہے؟ ڈائریکٹ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں قتل کب کیا جائے گا بتاؤ؟ ہاں جان بوجھ کے اگر کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو قتل کیا جائے گا، اور غلطی سے اگر قتل ہو گیا تو مسئلہ نہیں۔ تو غلطی مسئلہ کیا ہے؟ غلطی سے قتل ہوا تو اس کے ذمے ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ کیا کرے؟ ایک غلام یا ایک باندی مسلمان کیا کرے؟ آزاد کرے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، یا اب غلاموں کا تو دور نہیں رہا، باندیوں کا تو دور نہیں رہا، تو کیا کریں گے؟ تو غلام آزاد یا باندی کا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور غلام تو آزاد کرے گا ہی، لیکن ایک اور کام یہ کرے گا وہ کہ وہ دیت دے گا اس مرنے والے کے وارثین کو، خون بہا دے گا، خون بہا، سمجھے نہیں؟ خون بہا کس کو بولتے ہیں؟ یعنی خون بہانے کا جو جزیہ ہے، جو سزا کے طور پر جو عائد کیا ہوا ہے وہ دینا پڑے گا۔ مسلمۃ الی اہلہ، کس کو دے گا؟ مقتول جو مر گیا ہے اس کے ورثاء کو۔ وارثین کا مطلب انہی لوگوں کو دے گا جو اس کی وراثت میں حصے دار بنتے ہیں۔ وارثین بولو تو اب مرنے والا کوئی اگر زید تھا، زید کے خاندان میں 1000 لوگ آئیں، جب 1000 لوگوں کو دے گا کیا وہ؟ تو کس کو دے گا؟ زید نے ابو بکر کو مارا تھا، ابو بکر کے خاندان میں 1000 لوگ ہیں، تو 1000 لوگوں کو دیت نہیں دے گا وہ، بلکہ ابو بکر کے مرنے کے بعد شرعی طور پر کن کو ترکے میں حصہ ملے گا وہ دیکھیں گے۔ بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، سمجھ نہیں؟ ماں باپ بیوی ہے، تو ایسے لوگوں کو ہی جن کا حصہ شریعت نے مقرر کرا ہے انہی لوگوں کو حصہ دے گا۔ سمجھ نہیں؟ سمجھ رہے؟ ہاں۔ اب دوسری بات، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، مگر یہ کہ وہ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ میں نے بتایا نا، اگر غلطی سے کوئی مسلمان کے ہاتھوں کوئی دوسرا مسلمان شہید ہو جائے، مطلب قتل ہو جائے، اور وہ قتل ہونے کے بعد وہ اگر دیت کو معاف کرنا چاہے تو اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور جان بوجھ کر اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کرے تو شرعاً اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص۔ کیا ہے اس کی سزا؟ اس کو بھی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص ہے اس کے حصے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ شخص جو مرا ہوا جو شخص ہے، اگر وہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، مسلمان تھا، ایسی قوم میں سے ہے کہ جو تمہارے دشمن ہے، مثال کے طور پر ابو بکر جو ہے وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے، اس کے پورے رشتہ دار کافر ہیں، اس کے دشمن ہیں، لیکن یہ اکیلا مسلمان تھا، تو وہ مرنے والا من قوم، ایسی قوم سے ہے، عدو لکم، جو تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مرنے والا کیا تھا؟ مومن تھا، مسلمان تھا، تو بھی اب مارنے والا جو قاتل ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو وہ ایک غلام باندی یا غلام ایک کو کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر وہ شخص ان لوگوں اس قوم میں سے ہے جن کے اور تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، جیسے ذمی یا مستعمل مصالح جو ہے نا بھائی، کہ بھائی وہ ایسی قوم سے تھا جو قوم کے ساتھ اپنی مسلمانوں کا اور اس قوم کے ساتھ کیا ہے؟ آپس میں معاہدہ ہے کہ آپس میں لڑیں گے نہیں، امن کے ساتھ رہیں گے، تو ایسی جگہ پہ سے اگر کسی نے ذمی کو قتل کیا مسلمان نے، تو اب وہاں پہ کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ یا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فدیہ دینا پڑے گا، اس کو مسلمان کے مرنے والے کے کیا ہے؟ گھر والوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ فدیہ دینا پڑے گا، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور غلام
یا ایک باندی کو آزاد کرنا پڑے گا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر قاتل کے پاس جو ہے دینے کے لیے غلام باندی آزاد کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں, دیت دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ایسے وقت میں اس سے کیا لیں گے؟ تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ, اگر پھر جو نہ پائے کچھ بھی, یعنی اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے, تو فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ, تو وہ برابر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے اللہ کے جانب سے گناہ کو بخشوانے کے لیے. مسلسل 2 مہینے کے کیا کرے گا؟ مسلسل 60 دن روزے رکھے گا اسلامی چاند کے حساب سے. سمجھنا ہے بھائی؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والے حکمت والے ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, دیکھو جان بوجھ کے قتل کرنے والے کی دنیاوی سزا سب کی تھا ذکر فرمایا. دنیاوی سزا کیا ہے؟ اس کو بھی اس کی جان کے بدلے میں اس کو بھی کیا ہو جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. اس سے پہلے میں ایک واقعہ سنایا تھا عرب کا, آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک نوجوان بچہ تھا کہ اس سے غلطی سے اس کا چچیرے بھائی اس کے ہاتھ سے کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا غلطی سے. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے, 1 2 سال 3 سال کے اندر کا واقعہ. تو آپ کبھی سوشل میڈیا پر چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اس کے دیت کے لیے کیا کیا؟ قصاصاً قتل کریں گے, لیکن دیت دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. بڑے بڑے شیخ کروڑوں ابزوں کی جائیداد کے پیپر, ہزاروں لاکھوں اونٹ, ہزاروں تولہ سونا اس کے سامنے لا کے رکھے ہیں, اس مقتول کے ورثاء کے سامنے پگڑیاں لا کر کے ان کے رکھ دیے, اور ان کے سامنے جھک کر کے معافی مانگ رہے ہیں کہ اس بچے کو کیا کرو, صرف آپ معاف کر دو اور ہمارا سب کچھ لے لو. کیا کہتے؟ ہمارا سب کچھ لے لو. لیکن اسلامی قانون کسی کے لیے بھی بدلا نہیں جا سکتا, یہ بات یاد رکھیے. معاف کرتے تو بہت بہتر ہوگا, معاف کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن اگر وہ معاف نہیں کرا تو قانونی طور پر تو وہ سزا کے کیا ہیں؟ سزا لینے کے حقدار ہیں. وہ اپنے مقتول کی سزا لینے کے حقدار ہیں. تو پورا عرب میڈیا اس شاہی خاندان کے جو لوگ تھے, یعنی مارنے والے کے لوگ, اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیے اس بچے کو بچانے کے لیے. لیکن اسلامی قانون کے تحت اس بچے کو کیا کیا؟ سزا قصاصاً قتل کیا گیا. اس بچے کو معاف نہیں کیا گیا, کیونکہ معاف کرنے کا جس کو ادھیکار تھا, اختیار تھا, وہ مقتول کے ورثاء تھے. انہوں نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے تمہارا, ہم کو بس سزا چاہیے. آپ اس کو ابھی بھی سوشل میڈیا پر جائیں گے, یوٹیوب پر جائیں گے نا, آپ کو پورا منظر اس بچے کا, اس کے والدہ کا, اور پورے بڑے بڑے اس کے خاندان کے جو مالدار قسم کے تھے. آپ کو معلوم ہے شیخ کتنے مالدار ہوتے ہیں, سب کے سب اپنی جان, اپنا سب کچھ, مال دولت, یہاں تک کہ اپنی پگڑیاں جس کو عزت کا پیکر سمجھتے تھے, وہ پگڑیاں تک ان کے قدموں میں لا کر رکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. بالآخر اس کو قصاصاً قتل کیا گیا. یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں نا عزیز دوستوں, یہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں فساد برپا نہ ہو, دنیا میں جرائم کی جو شرح ہے وہ بالکل زیرو پر آ جائے. اگر اسی اسپاٹ پہ جہاں پر جرم ہوا وہیں پر اگر سزا دینے کا جو اسلامی طریقہ ہے جب آئے گا, تو واللہ اس دنیا سے, اس سرزمین سے جرائم بالکل ختم ہو جائیں گے. چور 100 دفعہ سوچے گا چوری کرنے کے لیے, ریپسٹ 1000 دفعہ سوچیں گے ریپ کرنے کے لیے. آج ہر آئے دن کہیں نہ کہیں اخباروں کے اندر کسی بچیوں کا ریپ ہوا اور یہ ہوا, ایسا ہوا, واقعات بھرے پڑے ہیں اخباروں کے اندر, لیکن جرائم کی شرح کم نہیں ہو رہی ہے. ہمارے قوانین جو کمزور پڑ رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. جہاں قوانین سخت ہوں گے, تاریخ پہ تاریخ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عزیز دوستو یاد رکھیں, وہاں پر قوانین کیسے نافذ ہوتے ہیں؟ آن دا اسپاٹ فیصلہ ہوتا ہے. جج وہاں پر جگہ پہ آتا ہے,
جگہ پر پورے ثبوت اور گواہوں کے ساتھ اسی وقت فیصلہ ہوتا ہے، اسی وقت سزا دی جاتی ہے، اسی وقت کیس کلوز کیا جاتا ہے. تاریخ پہ تاریخ دے کر کے مردے کے لیے سزا نہیں سنائی جاتی. ایک بات، ہمیں کسی قانون پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ قوانین ایسے سخت ہونے چاہیے کہ جرم کرنے والا کانپ اٹھے صرف سزا کو دیکھ کر. ایسی سزائیں ہونی چاہیے. اللہ فرما رہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا پھر خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم سے کوئی معاہدہ کرے پھر بھی تم اس کو قتل کرے تو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. تم سے کوئی امن کا معاہدہ کرتا ہے پھر بھی تم اس کی جان لیتے ہو. سمجھے نہیں سمجھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں ایسے کئی واقعات ہو گئے ہیں کہ جن میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اچانک جس کو قتل کرنا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو صحابہ رو گئے. کئی واقعات ہیں کیوں اس نے کلمہ پڑھ لیا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی کے ذریعے ایسا ہی شخص قتل ہو گیا کہ ابھی قتل کرنے جا رہے تھے اس نے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمہ پڑھ لیا. پھر بھی وہ صحابی نے کیا سمجھ لیا کہ یہ تو کیا ہے پھر موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے بول کے اس کو قتل کر دیا. جب واقعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دربار میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سن لیں. آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے؟ تو قتل کی ممانعت بہت زیادہ ہے. اب جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور دوسری سزا کیا ہے؟ وغضب اللہ علیہ ولعنہ اللہ کا اس پر غضب ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا یعنی اللہ کا غضب ہوا اس کے اوپر، اللہ اس سے غصہ ہے. وَلَعَنَهُ اور اس سے اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اسی لیے کسی کو بھی نہ جان بوجھ کر اور ایسے غلطی سے بھی قتل ہو تو اس میں بھی احتیاط کریں ہم کہ بھی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے کسی کی جان جا سکتی ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ماحول ایسا کریٹ کرتا ہے کہ کوئی غلطی سے قتل ہوا ہے لیکن حقیقت میں اس کا ارادہ قتل کرنے کا ہوتا ہے لیکن پلاننگ ایسی بناتا ہے جیسے کہ کوئی غلطی سے قتل ہو گیا ہو. سمجھے؟ غلطی سے قتل ہوا ایسی کیونکہ دنیا ہے. شیطان اس طرح کے حالات پیش کر کے مسلمانوں کو قاتل بنا دیتا ہے اور اس کے تو کام ہی ہے مسلمانوں کو راہ راستے بھٹکانا ہٹانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم